بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی اسلامی عقائد کے اندر۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے کلام نفسی اور ایک ہوتا ہے کلام لفظی۔ کلام نفسی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو معانی اور جو مفہوم موجود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کلام نفسی، اور اس دل کے اندر موجود بات کا جو ہم لفظوں سے اظہار کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلام لفظی۔ ٹھیک ہے، اصل کلام وہی ہوتا ہے جو دل کے اندر معانی موجود ہیں اور جو ارادہ موجود ہے، پھر اس کو کبھی ہم اشارے سے ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی لفظوں سے، کبھی لکھ کے ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن اصل وہی ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کلام نفسی۔ ٹھیک ہے، کلام نفسی۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ کلام نفسی ہے یا کلام لفظی ہے؟ کلام نفسی اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور ہمیشہ سے جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے ہی اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے موجود ہے۔ تو قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور صفت قدیم ہے، اس لیے اصل کے اعتبار سے تو یہ کلام مشتمل ہے۔ اللہ نے جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، وہ کیا ہے؟ کلام نفسی۔ البتہ بندے چونکہ اپنی قرات اور تلاوت میں اور اپنی سماعت میں حروف اور صوت یعنی آواز کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حروف اور کلمات کے لباس میں نازل کیا۔ اصل تو وہ معانی ہے، ٹھیک ہے، اور ان معانی کو اللہ نے الفاظ کا لباس پہنایا ہے، آواز کا لباس پہنایا ہے، تاکہ بندے اس کو پڑھ سکیں اور سن سکیں۔ ایک اور چیز سمجھ لیں، الفاظ وہ ہوتے ہیں جو زبان سے میں بول رہا ہوں اس کو کہتے ہیں الفاظ، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو الفاظ نہیں کہتے، اس کو نقوش کہتے ہیں یا کتابت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہوتا ہے، اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ نقش ہوتا ہے یا کتابت ہوتی ہے، تحریر ہوتی ہے، اس کو لفظ نہیں کہتے، بلکہ وہ لفظ پر دلالت کرنے والا ایک نقش ہوتا ہے، اس نقش سے لفظ معلوم ہوتا ہے۔ تو حروف اور کلمات، حروف یعنی لکھے ہوئے، اور کلمات جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، ان کے لباس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تاکہ بندے اس کو پڑھ سکیں اور سن سکیں۔ حضرت امام مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حروف اور آواز کا لباس دے کر ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے، اور بندوں کو اس کے ساتھ امر و نہی کا مخاطب بنایا ہے۔ امر کہتے ہیں حکم دینے کو، اور نہی روکنا، کسی کام کا حکم دینے کو امر کہتے ہیں اور کسی کام سے روکنے کو نہی کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے نفسی کلام کو زبان کے ذریعہ حرف اور آواز کے لباس میں ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو بات ہمارے دل میں ہوتی ہے یا تو ہم زبان پہ لے آتے ہیں یا کاغذ پہ تحریر کر کے بتاتے ہیں کسی کو، اور اس طرح اپنے پوشیدہ مطالب و مقاصد کو عرصہ ظہور میں لاتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالی شانہ نے اپنے کلام نفسی کو بغیر زبان کے وسیلہ کے محض اپنی قدرت کاملہ سے حروف اور آواز کا لباس عطا فرمایا ہے۔ ہم تو حروف یا آواز کا لباس پہنانے کے لیے زبان کے محتاج ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس وسیلے کے محتاج بھی نہیں ہے، اس کے بغیر حروف اور آواز کا لباس عطا فرمایا اپنے کلام کو، اور حروف اور آواز کا لباس عطا فرما کر اپنے بندوں پر بھیجا ہے، اور اپنے پوشیدہ اوامر و نواہی کو حروف اور آواز کے ضمن میں لا کر ظہور کے میدان میں جلوہ گر کیا ہے۔ امر کی جمع اوامر اور نہی کی جمع نواہی۔ بس کلام کی دونوں قسموں پر کلام کا اطلاق حقیقت کے طور پر ہے، اور دونوں قسمیں یعنی کلام نفسی جو دل کے اندر بات ہوتی ہے اور کلام لفظی جو زبان سے بولی جاتی ہے، حقیقتاً حق تعالیٰ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ ہمارے کلام کی دونوں قسمیں نفسی اور لفظی حقیقت کے طور پر ہمارا کلام ہے، نہ یہ کہ قسم اول کلام نفسی تو حقیقت ہے اور دوسری قسم یعنی لفظی مجاز ہے، ایسا نہیں ہے۔
تو دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کلام لفظی بھی اور کلام نفسی بھی۔ غرض کلام الہی کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے، اول یہ کہ کلام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بسیط ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس کے قدیم ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ کلام سے وہ کلمات مراد لیے جاتے ہیں جن کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام نفسی کے لیے بطور لباس مقرر فرمایا۔ ٹھیک ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ کلمات پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام نفسی کے لیے بطور لباس ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں، قرآن الفاظ اور معانی کے مجموعہ کا نام ہے۔ جو بات دل میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ معنی کہلاتی ہے، اور زبان سے جو ہم ادا کرتے ہیں وہ لفظ ہوتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے، اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ البتہ قرآن کی قرات اور سماعت اور کتابت یہ حادث اور مخلوق ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہماری ہاتھوں میں کتاب کی صورت میں موجود ہوتا ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ بندوں نے لکھا ہے۔ تو بندے خود جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حادث۔ جو چیز ہمیشہ سے نہ ہو، ہمیشہ نہ رہے، وہ کہلاتی ہے حادث، اور جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اس کو کہتے ہیں قدیم۔ ٹھیک ہے، تو بندے بھی حادث ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا بندے موجود نہیں تھے، تو ان بندوں نے لکھا ہے تو ان کے کام بھی حادث ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو کتاب کی صورت میں قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں موجود ہوتا ہے یہ مخلوق ہے۔ یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ البتہ قرآن کی قرات اور سماعت اور کتابت یعنی لکھائی یہ حادث اور مخلوق ہے، اس لیے کہ قرات اور سماعت اور کتابت یہ بندے کے افعال ہیں، بندوں نے یہ کام کیے ہیں، اور بندے کے افعال حادث اور مخلوق ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے اس بات کا کہ جو کلام نفسی ہے یعنی معانی اور الفاظ کا مطلب زبان سے نکلنے والی چیز، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور وہ مخلوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو نقوش اور جو کتابت اور جلد کی صورت میں جو قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے یہ مخلوق ہے، یہ بندوں کا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی صفت ہے صفت قدرت۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، قدرت والا ہے، کوئی شے ان کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کسی راہ سے وہاں عجز کا گزر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے کسی بھی کام کو کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ موجود کو معدوم یعنی ختم اور معدوم کو موجود کر سکتا ہے۔ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جن میں وجود اور عدم دونوں کی صلاحیت ہو۔ موجود بھی ہو سکتی ہو اور ایسا بھی ہو کہ موجود نہ ہو تو کوئی فرق نہ پڑے دنیا پہ۔ رہیں وہ چیزیں جن کا وجود عقلاً لازم اور ضروری ہو اور ان کا عدم محال ہو، عدم کا مطلب نہ پایا جانا، جیسے واجب الوجود یعنی خود ذات الہی اور صفات الہیہ، تو ایسی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک ذات کی ضرورت ہے جو اس کو چلائے، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ واجبات میں سے، واجب کا مطلب ہے ضروری، جس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ واجب ہے، ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ قدرت کا تعلق نہیں ہے۔ آگے اس کی مثال آ جائے گی کیا مطلب ہے۔ اس کی وجہ یہ وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کچھ کمی ہے، بلکہ یہ وجہ ہے کہ ان چیزوں میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہی کیا جو کسی میں جس میں کسی کی تاثیر اثر کر سکے، واجب الوجود وہی ہوتا ہے جو کسی کے اثر کو قبول نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا خدا اپنی ذات کو یا اپنی خدائی کو یا اپنی کسی صفت کو ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو
یا اپنی صفات میں سے کسی صفت کو یا اپنی خدائی کو ختم کر سکتا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ چیزیں چونکہ واجب ہیں اس لیے ان میں خدائی قدرت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں۔ معترض اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو ختم کرنے پہ قادر ہے؟ تو ان کو یہ جواب دیں گے کہ قدرت کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا پایا جانا ضروری ہے، واجب ہے، ممکن نہیں ہے، تو واجبات سے قدرت کا تعلق نہیں ہوتا، یہ سوال ہی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ یہ چیزیں چونکہ واجب ہیں اس لیے ان میں خدائی قدرت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، اس لیے یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ چیزیں جو عقلاً محال ہیں، یعنی جن چیزوں کا عدم عقلاً ضروری ہو، جن چیزوں کا نہ پایا جانا ضروری ہو، ان کے ساتھ بھی قدرت کا تعلق نہیں ہوتا، اور لازم ہے کہ ان کا وجود عقلاً ناممکن اور محال ہے، جیسے اجتماع نقیضین، دو ضدوں کا جمع ہو جانا، مثلا زید کے وجود اور عدم کا ایک ہی وقت اور ایک ہی حالت میں جمع ہونا، ایک ہی وقت میں ایک بندہ موجود بھی ہو اور موجود نہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں اجتماع نقیضین۔ پایا جانا اور نہ پایا جانا ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک ہی وقت میں ایک چیز پائی بھی جائے نہ پائی جائے ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک ہی وقت میں ایک چیز گرم بھی ہو ٹھنڈی بھی ہو، یہ دونوں ضدیں ہیں ایک دوسرے کی، تو گرم بھی ہو ٹھنڈی بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، یا ایسا تو ہو سکتا ہے ایک حصہ گرم ہو ایک ٹھنڈا ہو، لیکن جو حصہ گرم ہے وہی ٹھنڈا ہو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو ایسے محالات سے بھی قدرت متعلق نہیں ہوتی، اور اس لیے کہ محالات عقلی میں بھی اثر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کی ایک حصی مثال یہ ہے کہ سورج میں اشیاء کو گرم کرنے کی قدرت ہے، سورج چیزوں کو گرم کرتا ہے، لیکن بعض سنگ مرمر جو ٹھنڈے ہوتے ہیں انہی میں سورج کی تپش کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو وہ گرم بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح قدرت کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے جن کے اندر اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے، جن میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، ان چیزوں سے قدرت کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی دوسری مثال عدم کی یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ رب العزت اپنا شریک پیدا کرنے پر قادر ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے شریک کا ہونا عقلاً محال ہے، اس کا نہ پایا جانا ضروری ہے، اور یہ چیز عقلاً محال ہو اس سے قدرت کا تعلق نہیں ہوتا، اس لیے یہ سوال درست نہیں ہے۔ یہ ایک عقلی قاعدہ ہے، منطق کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، شریعت کا نہیں، منطق کا قاعدہ ہے، عقل کا، کہ جو چیزیں ضروری ہوں یا جو چیزیں محال ہوں ان سے قدرت کا تعلق نہیں ہوتا، اور قدرت کا سوال بھی ان کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو وجود میں لانے کی یا ان کو ختم کرنے کی قدرت ہے یا نہیں ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، یا یوں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندے کے اندر، مثال کے طور پہ ایک بندے کے اندر بینائی نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اب ایک بندہ اس کو کہے کہ یار تم اپنی بینائی ختم کر دو، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز پہلے وجود ہی نہیں رکھتی، اور اس آدمی کو اس پہ قدرت بھی نہیں ہے، قدرت کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، آگے، اس وجہ سے مذکورہ بالا آیات میں شیئن، یہ جو ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ تو شیئن سے مراد صرف وہ چیزیں ہیں جو اپنی ذات میں ممکن پاسبلٹیز ہوں، ان سے تعلق ہوگا قدرت کا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قدرت کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے، واجبات اور محالات سے نہیں ہوتا، واجبات جن کا پایا جانا ضروری ہو، محالات جن کا نہ پایا جانا ضروری ہو۔ لہذا اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا خدا تعالیٰ کسی واجب الوجود کو معدوم اور کسی محال کو موجود کر سکتا ہے، تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادہ کو واجبات اور محالات سے کوئی سروکار ہی نہیں، مگر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو
واجب الوجود اور محالات پر قدرت نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ان سے کوئی تعلق اور سروکار نہیں، یہ لفظ بولنا چاہیے۔ ایسی عبارت ہے یہ بے ادبی ہے، ایسی عبارت جس سے عاجزی جھلکتی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عجز سے پاک اور منزہ ہے۔ کباہ کبیح چیزیں مثلا وعدہ اور وعید کے خلاف کرنا اور ظلم کرنا اور خلاف واقعہ بیان کرنا، کیا اللہ تعالیٰ کو ان پر قدرت ہے؟ اشاعرہ کا قول، اشاعرہ کے نزدیک مذکورہ کبھی امور ممکنات میں سے ہیں، محالات میں سے نہیں ہیں، لہٰذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت شامل ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نہ ان کو کبھی کرتا ہے اور نہ کبھی کرے گا۔ یعنی وعدہ خلافی کرنا یا وعید کے خلاف کرنا، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے ڈرایا ہے اس کے خلاف کرے، یا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرے، ان چیزوں پر قادر ہے اللہ تعالیٰ لیکن کرتا نہیں ہے۔ اسی طرح خلاف واقعہ بیان کرنا، جس کو ہم اپنی زبان میں جھوٹ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے تو جھوٹ کا لفظ کہنا مناسب نہیں، اس لیے اس کو خلاف واقعہ کہا۔ ٹھیک ہے، خلاف واقعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ تو الفاظ کا چناؤ ذرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ادب کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ قادر ہیں لیکن ایسا کرتے نہیں۔ اس کی وجہ آ جائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں، یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات عیب سے پاک ہے۔ قدرت تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا کبھی کرتی نہیں ہے اور نہ کرے گی۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرعون، حامان اور ابو لہب کے متعلق جو یہ فرمایا ہے کہ وہ دوزخی ہیں، تو یہ حکم قطعی ہے، اس کے خلاف کبھی نہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرنے پر قادر ضرور ہے، عاجز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اپنے اختیار سے ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 13۔ ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو عطا کر دیتے ہر جان کو اس کی ہدایت، لیکن پکی ہو چکی میری کہی ہوئی بات کہ مجھ کو دوزخ جنوں اور آدمیوں سے اکٹھے بھرنی ہے۔ جو بات پکی ہو چکی تھی یہ وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے دعوے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ اس نے کہا تھا میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ اس کے جواب میں فرمایا فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو ٹھیک بات یہ ہے کہ میں ٹھیک ہی کہتا ہوں، میں ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سے اور ان میں سے جو تیری راہ پر چلے، ان سب کو، ان سب سے۔ سورہ صاد آیت نمبر 85 اور 83۔ جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھرنے کے قول کے باوجود یہ فرمانا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو عطا کر دیتے ہر جان کو اس کی ہدایت۔ اس آیت سے ظاہر ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مومن بنا دیتا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے لیکن وہ اپنے قول کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھروں گا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس قول کے خلاف اللہ رب العزت نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ اپنے قول کے خلاف کرنے کی اسے قدرت ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا اور سارے جنت میں جانے والے بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قول کے خلاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن وہ قدرت کے باوجود خلاف کرتا نہیں ہے۔ مذکورہ کبائر کے عقلاً محال اور ممتنع نہ ہونے کی مندرجہ ذیل تصریحات ہیں، یعنی وعید کے خلاف کرنا، وعدے کے خلاف کرنا یا خلاف واقعہ بات کو بیان کرنا یہ ممکن ہے، محال اور ممتنع نہیں ہے۔ اس کی تصریحات اور اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ ارشاد الہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روز محشر عرض کریں گے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ سورہ مائدہ۔ ترجمہ، اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ان کی بدعقیدگی یعنی شرک پر سزا دیں تو جب بھی آپ مختار ہیں، کیونکہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک ہیں۔
اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو ان کے جرائم پر سزا دے، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو جب بھی آپ مختار ہیں، کیونکہ آپ زبردست قدرت والے ہیں تو معافی پر بھی قادر ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، اور آپ کی معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی، اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا یہ ضابطہ ذکر فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے۔ تو شرک پر عدم مغفرت کی وعید ذکر کی، جو شرک کرے گا اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اگر آپ اپنے ضابطے اور وعید کے مطابق ان کو سزا دیں تو جب بھی آپ مختار ہیں، مجبور نہیں ہیں، اور اگر ضابطہ اور وعید کے برخلاف آپ بالفرض ان کو معاف فرما دیں، کافروں کو معاف فرما دیں، تو جب بھی آپ مختار ہیں، کیونکہ آپ زبردست قدرت والے ہیں جس میں معافی بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو علامہ بیضاوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں وعدم غفران المشرکی مقتضی الوعید فلا امتناع فیہ لذاتہ، یعنی مشرک کی عدم مغفرت وعید کا تقاضا ہے، مشرک کا نہ بخشنا اور اس کو معاف نہ کرنا یہ وعید کا تقاضا ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں معاف کروں گا، اور وعید کی وجہ سے ہے۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ مشرک کی مغفرت اپنی ذات کے اعتبار سے محال اور ممتنع ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے کافر کو بخشنا یہ محال یا ممتنع نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہ کرنے کو اپنی تعریف کی بات بتا رہے ہیں، جبکہ تعریف ہمیشہ اس کام پر کی جاتی ہے جو اپنے اختیار اور قدرت سے ہو۔ ٹھیک ہے، جس پر بندے کو اختیار نہیں اس پر تعریف بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال کے طور پہ نابینا آدمی کہے یار میں بد نظری نہیں کرتا، میں نے کبھی بھی نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھا، تو کوئی اس کی تعریف کرے گا؟ یعنی تم تو دیکھ ہی نہیں سکتے، تمہیں قدرت ہی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی دیکھ سکتا ہے اور پھر بھی آنکھوں سے وہ گناہ نہ کرے، اس پر اس کی تعریف ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے اختیار اور قدرت سے جو کام ہو اسی پر تعریف ہو سکتی ہے، جو انسان کے بس میں نہ ہو اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ظلم پر قدرت ہی نہیں تو تعریف کس بات کی ہوئی؟ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ظلم کرنے پر بھی قدرت ہے، اگرچہ کرتے نہیں ہیں، نہ کریں گے، لیکن قدرت ہے۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کو ظلم پر قدرت ہی نہیں تو تعریف کس بات کی ہوئی؟ لہذا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ظلم اور دیگر مذکورہ باتوں پر قدرت تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کو کرتے نہیں ہیں۔ تو اب سبق تو اگلے ہفتے ہوگا دوبارہ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آگے پہلے یہ بات شروع میں سمجھائی تھی کہ اہل سنت کے دو گروہ ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ اشاعرہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اور ماتریدیہ امام ابو منصور ماتریدی کی پیروی کرتے ہیں عقائد میں۔ ٹھیک ہے، تو عقائد کے اندر حنفی جو ہیں وہ امام ابو منصور ماتریدی کی، یعنی ہم لوگ امام ابو منصور ماتریدی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ جو بات ذکر ہوئی کہ جو چیزیں قبیح ہیں عقلاً بری سمجھی جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر وعدے کے خلاف کرنا، وعید کے خلاف کرنا، ظلم کرنا یا خلاف واقعہ بات کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر شامل ہے، اللہ تعالیٰ کو ان پر قدرت ہے۔ یہ اشاعرہ کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، جو اب تک ہم نے پڑھا یہ اس کا خلاصہ ہے۔ آگے ماتریدیہ کا مذہب آئے گا کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔